وزیر اعظم شہباز شریف قوم سے الوداعی خطاب کر رہے ہیں۔ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ارض پاک اور عوام کے مفادات کی نگہبانی کی بھاری اور مقدس امانت 16 ماہ کے صبر آزما اور پے در پے آزمائشوں سے بھرے کٹھن سفر کی آئینی مدت کی تکمیل پر نگران حکومت کے حوالے کر رہا ہوں۔ آئین کے راستے سے آئے تھے اور اسی راستے پر چلتے ہوئے ضمیر اور قلب کے اس اطمینان کے ساتھ واپس جا رہے ہیں کہ آپ کے اعتماد، وسائل اور اختیارات کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ الحمدللہ۔ آئین پر چلتے ہوئے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کی مشاورت سے نگران وزیر اعظم کے منصب کے لیے جناب انوار الحق کاکڑ پر اتفاق ہوا اور میں انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کا تعلق ہمارے عظیم صوبے بلوچستان سے ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ عوام کے ووٹ کی حفاظت کرتے ہوئے وہ ملک میں شفاف، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنائیں گے۔ میں تمام قائدین اور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس ذمہ داری کے قابل سمجھا اور اعتماد کیا۔ عزیز اہل وطن، رب ذوالجلال کا احسان ہے کہ ہمیں ملک کو تاریخ کے سنگین ترین معاشی، سیاسی اور خارجی بحرانوں سے نکالنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائی۔ وقت اور ریکارڈ گواہی دیتا رہے گا کہ مختصر ترین مدت میں ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے اور اس کے نتیجے میں آنے والی بہت بڑی تباہی سے قوم کو بچا لیا اور قومی مفادات پر آنچ نہیں آنے دی۔ الحمدللہ ہم پاکستان کی ڈوبتی کشتی کو بدترین طوفانوں سے بچا کر پرامن ساحلوں کی طرف واپس لے آئے ہیں۔ IMF سے معاہدے کی کامیابی نے ملک کو معاشی استحکام عطا کیا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، قرض لینا کوئی کامیابی نہیں، لیکن حالات جس نہج پر تھے اور سابق حکومت شرائط کے جن زنجیروں میں ریاست کو جکڑ گئی تھی، ہم نے پاکستان کو ان زنجیروں سے آزاد کرایا۔ پاکستان کے عزیز ترین دوستوں اور ہر مشکل میں ساتھ نبھانے والے برادر ممالک کا اعتماد بحال کیا اور تاریخ کے بدترین سیلاب سے متاثرہ اہل وطن کا ہاتھ تھاما۔ شدید ترین معاشی مشکلات کے باوجود معاشرے کے کمزور ترین طبقات کو ہر ممکن ریلیف مہیا کیا۔ 5000 میگا واٹ مزید بجلی نیشنل گریڈ میں شامل کی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 49,000 پوائنٹس کی حد عبور کر چکا ہے، جو گزشتہ 6 سال کی بلند ترین سطح ہے۔ میڈیا کو آزادی اور میڈیا ورکرز کو حقوق دیے
اور سب سے بڑی بات، پاکستان کو معاشی خود انحصاری اور کشکول سے نجات دلانے کی راہ پر گامزن کر دیا۔ ہم نے ماضی کی تاریکیاں ختم نہیں کی، خوشحال مستقبل کے لیے چراغ بھی روشن کر کے جا رہے ہیں۔ عزیز اہل وطن، 16 ماہ کانٹوں اور انگاروں پر چلنے کا سفر تھا۔ اقتدار سنبھالتے ہی یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو چکی تھی کہ پاکستان کو انتہائی تباہ کن حالات کا سامنا ہے۔ ایک دن کی بھی مزید تاخیر ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اگر اس وقت ہم فوری انتخابات کرا دیتے تو ہمیں بہت سیاسی فائدہ ہوتا، لیکن ملک کے سنگین اور گمبھیر حالات نے ہمیں یہ سیاسی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ ہم نے سیاسی خود غرضی نہیں کی، پاکستان کے قومی مفادات کو ترجیح دی۔ ایک طرف ریاست، دوسری طرف سیاست تھی۔ ہم نے ریاست بچانے کا فیصلہ کیا اور اللہ کا نام لے کر مشکل ترین فیصلے کیے، اور وقت نے ثابت کیا کہ ہم نے درست فیصلہ کیا، الحمدللہ۔ عزیز اہل وطن، آج مختصراً آپ کو ان وجوہات سے بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے مہنگائی اس رفتار سے کم نہ ہو سکی جس کی ہمیں توقع تھی۔ اس راہ میں سب سے بڑی بارودی سرنگ ڈیفالٹ کی صورت میں سابق حکومت بچھا کر گئی تھی، جس نے IMF سے اپنے ہاتھ سے کیا ہوا معاہدہ جان بوجھ کر اور ایک سازش کے تحت خود ہی توڑ دیا، حتیٰ کہ اس معاہدے کی بحالی کی ہماری سرتوڑ کوشش بھی ناکام بنانے کی اس حکومت نے مذموم سازش کی۔ خدا نخواستہ اگر ملک دیوالیہ ہو جاتا تو ملک میں وہ قیامت برپا ہوتی جس کا تصور بھی محال ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو جاتی، دوائی ملتی نہ پٹرول، گیس ہوتی نہ بجلی، صرف افراتفری، ہنگامے ہوتے، بچے بھوک سے بلکتے، غریب بے حال ہوتے، کاروبار بند، صنعت و معیشت کے پہیے رک جاتے، بے روزگاری کا سمندر ہوتا، کچھ ملتا بھی تو کئی دن قطاروں میں کھڑے رہنے کے بعد وطن دشمن وہی خوفناک منظر دیکھنا چاہتے تھے جو دوست ملک سری لنکا میں پوری دنیا نے دیکھا۔ خود غرضوں کو صرف اپنی سیاست پیاری تھی۔ یہ وطن دوست اور وطن فروش سوچ میں ایک جنگ تھی۔ عزیز اہل وطن، سب سازشیں ایک ایک کر کے ناکام ہو گئیں۔ مہنگائی ہوئی لیکن اشیاء کی قلت ہوئی، اور نہ ہی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں کو قطاروں میں کھڑا ہونا پڑا۔ میں نے ہمیشہ قوم کے سامنے برملا اعتراف کیا کہ ہمیں مشکل اور تلخ فیصلے کرنے پڑے، لیکن یہ سوچنا ہوگا کہ یہ فیصلے آخر کیوں کرنا پڑے۔ یہ نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ یہ فیصلے اسی طرح ایک مجبوری تھے جس طرح کینسر کے مریض کو شفایاب کرنے کے لیے کیمو تھراپی کے مشکل
اور تلخ مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن یہ فیصلہ بیمار وجود کو صحت مند بنانے کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے۔ عزیز اہل وطن، 14 اگست کو اس عظیم وطن کے قیام کو 76 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ میں قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس وطن کے قیام کے لیے لاکھوں شہداء نے عظیم قربانیاں دیں۔ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے اپنے آنچل قربان کیے، جنہیں ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ان کی قربانیاں اور احسان ہماری آنکھوں میں آج بھی آنسو لے آتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ ان کے درجات کی بلندی کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، مگر افسوس ہمارے شہداء کی قربانیوں کو زائل کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ شہداء کی نشانیوں کو مسمار کیا گیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ وہ لوگ جو دن رات سرحدوں پر ہماری حفاظت پر مامور ہیں، ان کی عمارتوں کو جلایا گیا۔ پاکستان کے طول و عرض پر موجود کئی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ سب باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ ذہن سازی ہوئی، اہداف کا تعین ہوا، جتھوں کی صورت اختیار کی گئی اور باقاعدہ ہدایات جاری کی گئیں۔ سابقہ حکومت کے لیڈران بطور ماسٹر مائنڈ، سہولت کار اور دور دراز علاقوں سے بلائے گئے گروہ اس انتہائی قابل افسوس امر میں شامل تھے۔ 9 مئی کا دن یہ قوم کبھی نہ بھلا سکے گی۔ اس سیاہ دن اور ان کے کالے چہرے اس قوم کے سامنے آج مکمل طور پر سامنے آ گئے ہیں۔ قوم کو اپنے شہداء اور غازیوں پر فخر ہے۔ ان کی لازوال قربانیوں کی بدولت آج ہم آزاد ہیں الحمدللہ، اور اپنے بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے خلاف کامیابی سے لڑ رہے ہیں۔ میں قوم کے ان بہادر بیٹوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ افواج پاکستان، ان کا ہر افسر اور سپاہی ہمارا فخر ہے، اور ہم سب کو ان پر ناز ہے۔ میرے عزیز اہل وطن، اب پھیلا ہوا ہاتھ دینے والا ہاتھ بنانا ہے انشاءاللہ، اور اس میں سب سے پہلے غریبوں اور مفلوق الحال کو وہ وسائل فراہم کرنے ہیں جن کے وہ اصل میں حقدار ہیں۔ عام آدمی نے بہت قربانی دے دی ہے، اب قربانی کی باری ان کی ہے جن پر خدا تعالیٰ نے وسائل کی فراوانی کی ہے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ صاحب ثروت، صاحب دل اور صاحب ایثار بھی ہیں۔ ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہماری کاروباری، صنعت کار اور اہل ثروت برادری اس بار بھی آگے بڑھ کر کردار ادا کرے گی، اپنے زیر سایہ کم وسیلہ لوگوں کے دکھ درد بانٹے گی، وطن کی معاشی خود انحصاری کے لیے آگے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالے گی۔ عزیز اہل وطن، 16 ماہ محض ایک جھلک ہیں۔ اگر تدبیر کی سمت درست ہو تو بنجر زمین میں بھی گلاب اگائے جا سکتے ہیں۔ ہم نے یہی کر کے دکھایا ہے الحمدللہ۔ لاکھوں پاکستانیوں کو اس بار شہر رمضان میں
70 अरब रुपए का मुफ्त आटा तकसीम किया। 90 लाख से जायद गरीब तरीन पाकिस्तानियों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए दी जाने वाली रकम में 25% इजाफा किया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मजमूई रकम 466 अरब रुपए की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों तक रिलीफ पहुंच सके। लाखों तनख्वाहदार और पेंशनर्स की तनख्वाहों और पेंशन में खातर खा इजाफा किया। 3 करोड़ 30 लाख सैलाब मुतासरीन को नकद और अशिया की सूरत में 100 अरब रुपए तकसीम किए। सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए। यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाई। किसानों के लिए 2000 अरब रुपए का किसान पैकेज दिया, जिससे पिछले 10 साल में गंदम की सबसे बड़ी फसल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। लाखों नौजवानों को लैपटॉप, हुनरमंदी, आईटी, सनअत व ज़राअत में कारोबार और रोज़गार के मौके की फरहमी के लिए 80 अरब रुपए की खती रकम के ज़रिए वज़ीर आज़म पैकेज मुहैया किया। दानिश स्कूल के बच्चे आज किस शान और एतमाद के साथ माशरे में वक़ार और कामयाबी की अलामत बन रहे हैं। दानिश स्कूल का ये दायरा अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक फैला रहे हैं, और दोबारा अल्लाह ताला ने मौका अता फरमाया तो पूरे पाकिस्तान में दानिश स्कूलों का क़याम अमल में लाएंगे। पाकिस्तान के तमाम बच्चों और बच्चियों का तरक्की का सफ़र और आगे तेज़ी से लेकर जाएंगे। गुर्बत को उनकी तालीम और तरक्की के रास्ते की दीवार नहीं बनने देंगे। तालीम, तहकीक को आपका ज़ेवर बनाएंगे। आपकी मेहनत, जज्बा और सलाहियत ही आपकी कामयाबी का मेयार होगा। हर नौजवान के हाथ में लैपटॉप, रोज़गार और हुनर देंगे इंशाअल्लाह। इल्म और सलाहियतों के नूर से गुर्बत और पसमानदगी के अंधेरे ख़त्म करेंगे। अज़ीज़ अहले वतन, अल्लाह ताला के फजल करम और 16 माह की मुसलसल मेहनत के बाद आज मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि माशी पॉलिसियों के इसी रास्ते पर चलते रहने से आने वाले वक्तों में महंगाई में नुमाया कमी आएगी इंशाअल्लाह। हमारा वादा है कि महंगाई को उसी कम तरीन सतह पर वापस लाएंगे जहां वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ बड़ी मेहनत और लगन से लेकर आए थे इंशाअल्लाह। अजीज़ अहले वतन, मुल्क आज फिर फैसला कुन दोराहे पर खड़ा है, जहाँ से हम तरक्की की बुलंद शरह, माशी खुद इन्हिसारी कशकोल तोड़ने, महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत के दुखों से निजात की मंजिल हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आइंदा 5 साल हमें उसी मेहनत, दयानतदारी, खलूस नीयत और इसार और दुरुस्त सिमत में काम जारी रखना होगा, जिसका मुजाहरा हमने 16 माह में किया है। अजीज़ अहले वतन, जिस तरह दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पूरी कौम
ایک بیانیے پر جمع ہوئی تھی، آج پوری قوم معاشی خود انحصاری کے ایک قومی بیانیے پر متفق ہو چکی ہے۔ اس مقصد کو عملی طور پر حاصل کرنے کے لیے SIFC کا ادارہ معرض وجود میں آ چکا ہے۔ آنے والے چند ماہ و سال میں اربوں ڈالر کی ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے بڑے بڑے منصوبے شروع ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زرعی انقلاب قرضوں سے نجات دلائے گا انشاءاللہ۔ IT، توانائی، معدنی خزانوں سے ملک اور قوم کی تقدیر بدلیں گے انشاءاللہ۔ دفاعی پیداوار میں پاکستان کی صلاحیت سے فائدہ اٹھائیں گے اور وطن کی ترقی کی رفتار تیز کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ محض ایک خواب نہیں، ایک دعویٰ نہیں، محض کوئی نعرہ نہیں، اس خواب کی تعمیر کا جامع منصوبہ ہم نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے بنایا ہے۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں اور عسکری ادارے سب مل کر اجتماعی دانش سے اس منصوبے پر کام شروع کر چکے ہیں۔ قوم سے کیے ہر وعدے کی طرح اس وعدے کو بھی پورا کرنے کی حد المقدور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن عزیز اہل وطن، جس طرح گزشتہ 4 سال نے نواز شریف کی قیادت میں 2013 سے 2018 میں ہونے والی ترقی کے نتیجے میں قوم کی بہتری کے تمام خواب چکنا چور کر دیے تھے، خدارا اس سیاہی اور بربادی کو اب ملک پر دوبارہ مسلط نہ ہونے دیں۔ ہم نے ریاست اور پاکستان کے عوام کے مفاد کی خاطر سیاست کو قربان کر دیا۔ عزیز اہل وطن، ہم نے بحیثیت قوم درست فیصلے کیے تو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کے ساتھ یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جلد آپ مہنگائی، معاشی بدحالی کے امتحانوں سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ پاکستان انشاءاللہ دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرے گا۔ قرض سے نجات اور معاشی طور پر خود انحصار پاکستان دنیا میں ترقی کی نئی بلندیوں کو چھوئے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے میں یہ شعر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چلو ساری زمین کھو دیں اور اس میں اپنا دل بو دیں، کریں سیراب اس کو آرزوؤں کے پسینے سے، کریں سیراب اس کو آرزوؤں کے پسینے سے، کہ اس بے رنگ جینے سے نہ میں خوش ہوں نہ تم خوش ہو۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم شہباز شریف قوم سے الوداعی خطاب۔ ان کا کہنا تھا کہ ضمیر اور قلب کے اطمینان کے ساتھ واپس جا رہا ہوں، آئین کے راستے سے آئے تھے اور اسی راستے سے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اعتماد کرنے پر تمام اتحادیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف قوم سے الوداعی خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ نے ہمیں ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی ہمت دی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔